2016 میں انڈر مائی لیڈرشپ میں نے پاکستان کو پہلی پاکستان کی فارمولا 1 الیکٹرک کار دی. ریفرنسز ول ٹیک یو ٹو اے سرٹن لیول. اٹس یور سافٹ اسکلز اینڈ انٹرویو اسکلز کو ایونچولی دے لینڈ یو دا جاب. وی ہیو اے سسٹم کالڈ ESQ جس کے اندر ایک کینڈیڈیٹ کی ریزیومے اٹس ججڈ اپون واٹ ایور دے آر سیئنگ ان دیئر ریزیومے از اٹ الائننگ ود دیٹ کمپنیز لیڈرشپ پرنسپلز. تو پہلے بتائیں سیویز میں وہ کیا غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ سب سے پہلی غلطی جو پاکستانی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. ایک اور جو متھ ہے وہ یہ ہے پاکستان کے اندر کہ آپ کی ریزیومے کتنے پیج کی ہونی چاہیے. انٹرویوز پہ کیا آپ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں؟ غلطیاں سب سے نمبر 1 پہلی یہ ہوتی ہے انٹرویوز کے اندر کہ دے سم ٹائمز بلیو می اور ناٹ انٹرویو کے اندر یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ کہاں چپ رہنا ہے. ہاؤ واز دی لائف آفٹر دیٹ وائرل میم ہیپنڈ؟ میم یہ فارمولا ہے تو یہ فارمولا ہے ریسنگ کار ہے تو اس میں ایک ہی بندہ ہوتا ہے. ابھی فارمولا بنایا ہے آپ لوگوں نے؟ ابھی ایکسپیریمنٹ کیا ہے یا گاڑی کو؟ اٹس اے فارمولا اسٹوڈنٹ کار. Hi, my name is محمد شارع وقار. I was here at the Hustle Center جہاں پہ میرا ایک پوڈ کاسٹ تھا. My biggest call to the viewers that are seeing us right now is subscribe Hustle platforms on all social media. آپ ان کے پلیٹ فارم سے سیکھیں گے بھی اور آپ ان کے پلیٹ فارم سے وہ چیزیں دیکھیں گے جو کامنلی سوسائٹی میں ڈسکس نہیں کی جاتی. اسپیشلی فار آور یوتھ وین یو گوئنگ ٹو یور جابس اینڈ یور جاب سرچ اینڈ جاب ہنٹ. پلیز سبسکرائب یور چینل ٹو انشور کہ آپ اپ ٹو ڈیٹ رہیں آف دا کرنٹ سسٹمز واٹ ایور از ہیپننگ ان پاکستان ایز ویل ایز انٹرنیشنلی ایز ویل. السلام علیکم وقار، کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ، آپ سنائیں. آئی ایم گڈ. سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. بہت شکریہ آپ کو انوائٹ کرنے کا. اچھا یہ بتائیں کتنے ٹائم کے لیے بھی آپ پاکستان آئے ہوئے؟ میں تقریباً 45 ڈیز کے لیے. اینڈ ہاؤ از پاکستان ٹریٹنگ یو؟ پاکستان's food is treating me very well. جنے لوگوں کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے آ کر. بالکل، میرا بھی ایسے ہی ہوا تھا. But you have been born and brought up here, right? Yes, I was born and brought up here. ہاں، تھوڑا سا ہمیں بتائیں، آڈینس کو بتائیں آپ کے بارے میں، چائلڈہڈ کے بارے میں، اینڈ آف کورس پھر ہم آگے کی جرنی تو ڈسکس کریں گے ہی. بالکل. مائی نیم از محمد شارع وقار. میرا چائلڈہڈ جو تھا اٹ واز ویری لائک فرام چائلڈہڈ میں بہت انوویشن کی طرف راغب تھا. آئی وانٹیڈ ٹو انوویٹ at any level in my life, right? اسی طرح سے I did my high school from بحریہ فاؤنڈیشن کالج اور اس کے بعد مجھے چانس ملا سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول جانے کا, one of the prestigious schools of Karachi, to do my A levels. And then once I graduated from St. Patrick's High School, I was lucky enough کہ مجھے موقع ملا NUST کراچی کیمپس جانے کا, where I did my bachelor's in electrical engineering. And then further on اس کے بعد again I was fortunate enough to embark on a journey in the US to do my master's in business. And then I did my master's in AI from University of Minnesota. Oh, AI, interesting. So there are so many things one can learn from you. So we start with this thing where you actually in your university life represented Pakistan internationally. How was that experience and what that experience actually taught you? بالکل ایسی ہے. NUST میں جو میری ہائی لائٹ تھی آف مائی 4 year جرنی, بہت سے پاکستانی اسٹوڈنٹس اپنے 4 year جرنی میں کرتے ہی ہیں کہ دے جوائن ڈفرینٹ سوسائٹیز, دے آرگنائز ڈفرینٹ ایونٹس. میرا تجربہ تھوڑا سا ڈفرینٹ تھا اس سینس میں. جیسے میں نے پہلے کہا, انوویشن میری روٹ کے اندر تھا ہمیشہ سے. تو in NUST I founded a team called Formula Electric Racing NUST, which still exists and I'm still active part of it as its alumni partner. The core purpose of this team was کہ پاکستان کو کوئی ایسی چیز دیں جو اس سے پہلے پاکستان کو نہ ملی ہو. So at engineering level, since we were doing engineering degrees, پاکستان کو کبھی بھی کسی بھی لیول کے اوپر فارمولا 1 ریپرزنٹیشن نہیں ملی ایٹ اینی لیول. تو میرے لیے پرسنلی یہ مائل اسٹون تھا کہ میں پاکستان کو فارمولا 1 کے اندر ریپرزنٹیشن دوں ایٹ اے اسٹوڈنٹ لیول. اللہ کا شکر ہے 2014 میں when I joined NUST in my first semester, عمومی طور پہ بچے اپنی جی پی اے کے فکر میں ہوتے ہیں, لیکن میں اپنی جی پی اے کے ساتھ ساتھ I was founding this team that was eventually going to represent Pakistan at international levels. 2016 میں under my leadership میں نے پاکستان کو پہلی پاکستان کی فارمولا 1 الیکٹرک کار دی. I took that car with my team to the US and we represented Pakistan in the state of Nebraska. وہاں جا کے we were lucky enough to end 4th in terms of cost and manufacturing in the entire world.
Okay. وہ میرا خواب جو تھا کہ MIT کو کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ پاکستانی ٹیم کوئی پیچھے چھوڑے, دیٹ گاٹ فلفلڈ دیئر. میری ٹیم MIT سے اوپر تھی, میری ٹیم کارنیگی میلن سے اوپر تھی. سو وہ ایک پورا خواب جو تھا, پوری جو ایک اسٹیج سجائی تھی میں نے 2 سال, وہ وہاں پوری ہوئی. How many team members were there? انیشلی اس ٹور کے اوپر وی ہیڈ 20 team members, اینڈ دین لیٹر آن اسی ایونٹ کی سکسیز کی وجہ سے وی ور لکی انف ٹو بی انوائٹیڈ ایٹ دا سلور اسٹون سرکٹ ان فارمولا اسٹوڈنٹ UK in 2018 with a better version of our Formula electric car, and that was Pakistan's second Formula electric car. In that team we had almost 40 team members, and سارے اسٹوڈنٹس تھے from different departments, electrical, mechanical, industrial. ویری انٹرسٹنگ. اور پھر جب آپ نے امیزون جوائن کیا, سو یہ آپ کی پہلی نوکری تھی, رائٹ؟ اینڈ آف کیمرا یو ور ٹیلنگ می کہ یہ آن میرٹ تھی اور کسی نے کوئی ریفرنس نہیں دیا تھا, کوئی سورس نہیں تھی, آپ نے اپلائی کیا, آپ کی CV سلیکٹ ہوئی, ریزیومے آپ کا سلیکٹ ہوا. تو اول تو اکثر لوگ یہ بات پہ یقین نہیں کرتے کہ یہاں سے ہم اپلائی کریں اور سلیکشن ہو جائے. Why do you think they selected you, and what were the right things you did when it comes to resume writing and maybe interviews also? بالکل. ایک چیز جو پاکستانی اسٹوڈنٹس مس انڈرسٹینڈ بہت کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ریفرنسز ول ٹیک یو ٹو اے سرٹن لیول. ایونچولی اٹس یور سافٹ اسکلز اینڈ انٹرویو اسکلز جو آپ کو ایونچولی دے لینڈ یو دا جاب. پاکستانی اسٹوڈنٹس دے نیڈ ٹو ورک آن دیئر انٹرویو اسکلز. ایون اف یو آر یوزنگ اے ریفرنس اٹس ایبسلیوٹلی فائن, کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایونچوئل جو ٹارگیٹ ہونا چاہیے آپ کا وہ یہ ہونا چاہیے کہ وین یو آر سٹنگ ان فرنٹ آف سم ون, تو آپ کو کیسے اس کمپنی کو کنونس کرنا ہے کہ دا اسکلز دیٹ یو پوزیس وہ اس کمپنی کے لیے بینیفیشیل ہے. میں نے اپنے پارٹ پہ جو امیزون کے لیے when I was trying to get hired for Amazon, apart from my degrees and interpersonal skills, I always focused on how can I align those skills اپنی انجینئرنگ سائڈ کے ساتھ بھی. ابھی ہم آف کیمرا جو بات کر رہے تھے کہ انجینئرز اینڈ پیپل فرام دی انجینئرنگ سائڈ سم ٹائمز وہ لیک کرتے ہیں سافٹ اسکلس کے اندر. تو دس از مائی بگیسٹ میسج ٹو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہو وانٹ ٹو گیٹ ہائرڈ ایٹ ملٹی نیشنل کمپنیز, ناٹ اونلی ان دا US اور ان ادر پارٹس آف دا ورلڈ بٹ ایون ان پاکستان, کہ کس طریقے سے آپ یو ورک یور وے اپ اینڈ یو ورک آن دا الائنمنٹس دیٹ دا کمپنی از گیونگ یو. بہت ٹائم پہ بہت جگہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ انٹرویو کے لیے آتے ہیں اینڈ دے ڈو ناٹ نو دا نیٹی گریٹیز آف دا کمپنی دیٹ دے آر اپلائنگ فار. اوکے, اس پہ ورک کرنا بہت ضروری ہے کہ جس کمپنی میں آپ جا رہے ہیں اس کمپنی کی بیس لائن کیا ہے, اس کمپنی کے گولز کیا ہیں. اوکے, تو میں نے اپنی ریزیومے کے اندر ناٹ اونلی جو میری اچیومنٹس تھیں پاکستان کے لیے آن این انجینئرنگ سائڈ, اس کے علاوہ میں نے جو اپنی ریزیومے کے اندر امیزون کے لیڈرشپ پرنسپلس کو لنک کیا اپنی ریزیومے کے اندر, تاکہ میرے پاس بیٹر چانس ہو ٹو میک اٹ ٹو اے لیول ویئر دا کمپنی وانٹس می ٹو گو ٹو. سو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ لیڈرشپ پرنسپلز. آپ نے ایک مجھے سسٹم بھی بتایا تھا, دس ESQ ایسٹیمیٹڈ سروس کوالٹی, آپ اسی کی بات کر رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. تو لوگوں کو بتائیں کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے. جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, ان اسپیسیفک امیزون کی میں بات کر لیتا ہوں, دے رن آن سسٹمز ویئر دے ویٹ یور ریزیومز. آبویسلی 1 گھنٹے کے اندر 1000 اپلیکیشنز آ رہی ہوتی ہیں. وی ڈو ناٹ ہیو اے چانس ٹو ریڈ ایوری ریزیومے مینولی. تو ہر کمپنی آج کل اسپیسیفکلی میں امیزون کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ دے ہیو اے بگ ڈیٹا جائنٹس رائٹ ناؤ. وی ہیو اے سسٹم کالڈ ESQ, جس کے اندر ایک کینڈیڈیٹ کی ریزیومے اٹس ججڈ اپون ہاؤ مینی وٹ ایور دے آر سیئنگ ان دیئر ریزیومے از اٹ الائننگ ود دیٹ کمپنیز لیڈرشپ پرنسپلز. ان دس ریگارڈ Amazon obviously. After that is done, what the company does is they specifically decide to send that candidate in a department where that specific leadership principle will be implemented. ہمارے یہاں تھوڑا سا اس چیز کے اندر لیک اس لیے ہے پاکستان میں کیونکہ there are major companies in the country which do not specifically have leadership principles. تو ہماری جو ریزیومے بلڈنگ ہوتی ہے یا جو ہم CV سبمٹ کرتے ہیں ان پاکستان اسپیسیفکلی, وہ اس سے الائن نہیں ہوتی. اینڈ وین اسپیسیفکلی اسٹوڈنٹس گو ٹو دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ اینڈ آل آف اے سڈن ان کو پھر الائنمنٹ کرنی پڑتی ہے چیزوں کے ساتھ, اسپیسیفک لیڈرشپ پرنسپلس کے ساتھ, دے فالٹر. ریورس انجینئرنگ کرتے ہیں تھوڑی سی. ہم انیشلی بات کر رہے تھے دس سسٹم کالڈ
ایپلیکنٹ ٹریکنگ سسٹم. جب میں شروع میں آپ سے پوچھ رہی تھی سی ویز کے بارے میں تو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں ATS آف کورس یوز ہوتا ہے, انٹرنیشنلی بھی یوز ہوتا ہے, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو JD میں ٹرمز یوز ہوئی ہیں یا جو پرٹیکولرلی کی ورڈز ہیں وہ CV سے میچ کرتے ہیں یا نہیں. تو اب تو لوگ ATS کو بہت حد تک سمجھ گئے ہیں اور اپنی CV میں JD والے کی ورڈز ڈال رہے ہوتے ہیں اور شاید سلیکشن بھی ہو جاتا ہے. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرائٹیریا تھوڑا اور مشکل ہو گیا ہے. اینڈ اسپیشلی جب آپ امیزون کے ESQ کے بارے میں بتا رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈرشپ پرنسپلس کے ساتھ آپ کی CV الائن ہونی چاہیے. تو کسی کو کیا کرنا چاہیے, جا کر ان کی ویلیوز پڑھنی چاہیے, رائٹ؟ ایبسلیوٹلی, ویلیوز پڑھنی چاہیے اور کمپنی کی ایٹ لیسٹ لاسٹ 10 years کی ہسٹری کیا ہے. یو شوڈ آلویز ہیو نمبرز ایٹ یور بیک. یو شوڈ آلویز نو کہ وہ کمپنی پچھلے 10 سال کے اندر کس طرح پرفارم کرتی ہوئی آئی ہے. اینڈ ایونچولی جب آپ انٹرویو میں بیٹھیں تو آپ اس کمپنی کو کس طریقے سے ایٹ اینی لیول, ایٹ اینی گرینولر لیول کس طریقے سے بینیفٹ دیں گے, یہ بہت ضروری ہے. یہ میں نے آئی ہیو انٹرویوڈ اے لاٹ آف پاکستانی اسٹوڈنٹس, آئی ہیو سین اے لاٹ آف لیکنگ ان دیٹ پارٹ. وہ وہاں بہت لیک کرتے ہیں اور جب اس اسٹیج پہ آ کے وہ لیکنگ ہوتی ہے اینڈ دین ادر کینڈیڈیٹس آتے ہیں, they have obviously understood that system very well. Obviously پھر ہم یہ ایک کامن ٹرم سنتے ہیں پاکستان کے اندر کہ یار پاکستانیوں کو جاب نہیں ملتی, پاکستانیوں کو بڑا ایک سلینگ سا ورڈ ہے کٹا دیا جاتا ہے. وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اٹس بیسڈ آن آر ایتھنیسٹی, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. اٹس جسٹ بیسڈ آن کہ ہماری کمپٹنسی اور ہماری جو پوٹینشیل ہے, وی آر ناٹ ایبل ٹو میک اٹ ویزیبل ٹو دا ورلڈ. ویزیبلٹی, او یس, اوکے. تو ہم ویزیبلٹی پہ بھی بات کریں گے اور ہم کمپٹنسی پہ بھی بات کریں گے. ویزیبلٹی کے لیے ایک چیز تو آپ نے بتائی کہ آپ کی CV کے جو کی ورڈز ہیں وہ ویلیوز کے ساتھ بھی میچ ہونے چاہیے اور ساتھ ساتھ JD کے ساتھ بھی میچ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ون تھنگ. واٹ آر دا ادر تھنگس جن کے ذریعے CV کو امپروو کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, سب سے بڑی چیز جو آج کل کے زمانے میں دیکھ رہا ہوں ان ملٹی نیشنل کمپنیز دیٹ a lot of them are still operating in Pakistan as well. Our students, وہ بیسکلی انوویشن کی طرف نہیں جاتے. They do not give the company a perspective کہ وہ کس طریقے سے اس جاب کو لے کے چیزیں انوویٹ یا آپٹیمائز کریں گے. Every company wants to do cost saving. ہر ایک کو پیسے بچانے اپنے, whether you're in Pakistan, whether in the US, it doesn't matter. پیسے سب نے بچانے. Students انوویشن کی طرف اتنی ڈیٹیلز نہیں دیتے انٹرویو کے وقت, وچ لیکس اے لاٹ ان آر سوسائٹی ایز ویل. کیونکہ ہمارے پاس کمپٹنسی کی ایسا کمی نہیں ہے لیکن انوویشن کی بہت کمی ہے. وائی؟ سسٹم کا بھی اس کا کچھ نہ کچھ ہاتھ ہے, لیکن اپنی پرسنل انیشیٹیوز لینے سے ڈرتے ہیں. وی آر اسٹل افریڈ اور آئی شوڈ سے ٹمڈ وین اٹ کمس ٹو بینگ فیئرلیس. جو بھی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز ہیں انکلوڈنگ امیزون, انکلوڈنگ ادر فارچون 50 کمپنیز, دے آلویز وانٹ یو ٹو بی فیئرلیس. میں نے امیزون میں 3 سال گزارے and there was not a point where any of my ideas was rejected based on کہ یار یہ آئیڈیا چلے گا نہیں. پاکستانی اسٹوڈنٹس they should we have a room to present ideas here. Obviously saturation ہے سوسائٹی میں, لیکن you should not be afraid to present the ideas at least. اس آئیڈیا کو دل میں رکھنے سے کچھ ہوگا نہیں. Present it to the world. The worst that can happen is failure. کانفیڈنس کا مسئلہ ہے. کانفیڈنس کا مسئلہ ہے. اور اس کے علاوہ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ پاکستانیز تھنک کہ میرا آئیڈیا چلے گا نہیں آگے جا کے. We don't think we are competent enough to be there. بالکل. اوکے, بہت ساری باتیں کرنی ہیں. اب یہ بتائیں CV میں آپ نے ایک چیز تو آپ نے یہ بولی کہ سو یور CV شوڈ آلسو ریپرزینٹ کہ آپ انوویٹیو ہیں, آپ انیشیٹیوز لیتے ہیں, آپ اونرشپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. وہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ کے پاسٹ ایکسپیرینس میں آپ ایسی کوئی انیشیٹیوز دکھائیں گے, رائٹ؟ اچھا, تو میں اگلے ٹپ پر بھی بات کروں گی, پر پہلے مجھے بتائیں آپ نے امیزون میں ایوارڈ جیتا تھا ایک, ریممبر؟ جی, Amazon, I was lucky enough in 2023 I was awarded as top 5 Trailblazers award for Amazon in the entire world. I was the only one from the US, from the Asian descent, and from obviously from Pakistan as well. اور ہمارے neighboring countries سے we had 2 candidates. We had one from China, we had one from Luxembourg. So I was in that group of people that did wonders not only in the US but I always linked my success with my grassroots Pakistan as well. ایوارڈ کیوں ملا تھا؟ ایوارڈ مجھے اس لیے ملا تھا کہ میں نے امیزون کے سسٹمس کو جس طریقے سے آپٹیمائز کیا, آئی انکریز دیئر کیپیسٹی آف امیزون پرائم سروسز. امیزون پرائم میں اپنے ویورس کے لیے بتا دوں, امیزون پرائم بیسکلی 1 day فری شپنگ سروس ہے امیزون کی.
The biggest difference in that and in any other company in the world is Amazon, what it promises, what time it shows you on its application, it delivers you on that. There are rare chances کہ آپ کا پیکیج اس ٹائم پہ ڈلیور نہ ہو. ان فیکٹ آئی کوٹ اے نمبر ہیئر, 98% آف Amazon deliveries in 2024 were right on time for our prime customers. تو وہ جو پورا پرائم سسٹم ہے ہمارا, اس کو میں نے آپٹیمائز کیا. آئی مینیج دیئر ویئر ہاؤس مینجمنٹ سسٹمس, پروگرام مینجمنٹ کو میں نے پورا مینیج کیا. ہاؤ کین وی میک شیور دیٹ آر loss is as low as possible in terms of labor And you said flow. you saved around $8.2 million. I saved around $8.2 million for Amazon in the year of 2023, and that was one of the bases that I got that prestigious award from, signed by the CEO himself. کیسے سیو کیے تھے؟ سب سے پہلی چیز میں یہ آتی ہے, جیسے میں نے پہلے کہا, you do not need to innovate out of this world, you do not need to apply کوئی rocket science. بیسک چیزیں جو ہر کمپنی کی ہوتی ہیں آپ نے وہ فالو کرنا ہوتا ہے. آپ 95% کمپنیز میں جہاں بھی جائیں گی دنیا میں, کہیں بھی Amazon ہو یا پاکستان میں کوئی کمپنی ہو, یو ول سی کہ جہاں بھی لاس ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بیسک اسٹینڈرڈس فالو نہیں ہو رہے. سب سے پہلے کام آپ کرتے ہیں بیسک اسٹینڈرڈس کو کس طریقے سے الائن کرنا ہے ٹو یور لیبر ورکرز اینڈ ٹو یور یور ویئر ہاؤس کیپیبلٹیز. سب سے پہلے میں نے وہ ٹھیک کیا. ونس دیٹ واز ڈن, دین وی ڈیزائن نیو لاجکس اینڈ نیو سوڈو کوڈس اینڈ نیو الگوریدمس ٹو میک شیور کہ ناؤ دا ورک فلو از الائنڈ آن دوز پرنسپلس. سیکنڈلی, سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ونس دا اسٹینڈرڈ از سیٹ, اور یہ میرے پاکستانی ویورس کے لیے خاص طور پہ یہ ہے, ڈو ناٹ اسٹاپ دیئر. آپ ایک Amazon کا لیڈرشپ پرنسپل ہے, اٹس کالڈ انسسٹنگ آن دی ہائیسٹ اسٹینڈرڈس. Amazon کی جو ایک ایکس فیکٹر ہے وہ ہے ہی یہی کہ وین وی فالو دا اسٹینڈرڈس وی ٹرائی ٹو ریچ دا ہائیسٹ اسٹینڈرڈس. Excellence. Go towards excellence and then maintain yourself. And again, because it's such a big, giant in terms of data, we do not do anything out of this world. What we do is we follow basic processes and we have the data backing of it, and then we make sure that we go towards a level where other competitors cannot reach. سو سی وی پہ آپ نے ٹپس دی, ہم آپ کی جرنی بھی ساتھ ساتھ چیک کر رہے ہیں, چیک نہیں کر رہے, کور کر رہے ہیں, اور انٹرویوز پہ چاہیے کچھ ٹپس. سو آپ نے 5 انٹرویوز دیے Amazon کی جاب کو کلیئر کرنے کے لیے, رائٹ, اینڈ یو آر اپوائنٹڈ ایز اے Innovation engineer, ٹھیک ہے, اور جب آپ نے چھوڑا تب آپ تھے senior program manager. اوکے. اچھا, ایک اور مزے کی بات بھی یہ ہے نا کہ انجینئرنگ سے مینجمنٹ سائڈ پہ آئے ہیں آپ. سو آئی انڈرسٹینڈ کہ آف کورس یہ ایگزیکیوشن سے اسٹریٹجک سائڈ پر آنا ہے, بٹ اے لاٹ آف پیپل تھنک کہ یہ تو ٹرانزیشن ہے یا یہ تو سوئچ ہے بیسکلی. تو اس پہ مجھے بتائیں, واٹ ور یور تھاٹس وائل یو آر سوئچنگ دس اور ٹرانزیشننگ, اینڈ آلسو ہاؤ آر یو ایبل ٹو کلیئر دوز انٹرویوز؟ بالکل. سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز پاکستانیز کے لیے وہی ہونی چاہیے کہ کین یو وین, بیکاز آپ نے امیگریٹ کرنا ہے ایک دوسرے ملک. امیریکنز یا ایون اف یو گو ٹو دا یورپین سائڈ, دے ڈو ناٹ ہیو اے کانسیپٹ آف امیگریشن. ان کو نہیں پتہ کہ کتنی مشکلات آتی ہیں ان چیزوں کے اندر. تو آپ کا سب سے بیسک فوکس ہونا چاہیے سسٹینیبلٹی. کیا میں ایک دوسرے ملک جا کے اپنے آپ کو سسٹین کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. فائنینسز آر ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون. تو اس کے اندر بیسکلی یو نیڈ ٹو انشور کہ آپ کے پاس ایسا پلان ہو کہ یو آر ایبل ٹو میک شیور کہ آپ کی لائف ڈے ٹو ڈے لائف ایزلی گزر سکے. پاکستان کے اندر سب سے پہلی چیز جو اسٹوڈنٹ شوڈ فوکس از کہ دے نیڈ ٹو الائن دیم سیلوز کہ میں جس کمپنی میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں اس کمپنی کی سسٹینیبل گولز کیا ہیں اور میں وہاں کتنی دیر رک سکتا ہوں. وی لیک ان دیٹ پارٹ آف دا ورک پلیس. اچھا, Pakistanis, when they appear in interviews, سب سے پہلی چیز, we all have the skills. No company is looking for an absolute genius to start with, right? What they're looking for is کہ کیا یہ انڈیویجول ہماری کمپنی کو اور ہماری کمپنی کی ویلیوز کے ساتھ الائن کرے گا اپنے آپ کو یا نہیں کرے گا. اب آپ وہ انٹرویو میں کیسے کر سکتے ہیں؟ نمبر 1, when you're giving an interview, always have numbers at your back. کہ میں نے اگر اس کمپنی میں کام کیا, نو میٹر آپ پاکستان میں تھے, آپ کینیڈا میں تھے, آپ کہیں بھی تھے, رائٹ, یو شوڈ ہیو واٹ یو ڈڈ ان یور پاسٹ. پاکستانی اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں امریکہ میں جا کے یا یہاں سے بھی انٹرویوز دے کے, دے ٹرائی ٹو اریڈیکیٹ دیئر ہسٹری, دے ٹرائی ٹو ریموو دیئر ہسٹری تاکہ وہاں پہ اس سسٹم کو امپریس کر سکیں. پلیز ڈو ناٹ میک دس مسٹیک.
وہ سسٹم you should not focus on impressing someone. Your content should impress anyone at any level. You should not tell anyone کہ یار مجھے آپ اس لیے رکھ لیں کیونکہ میں نے یہ کیا ہے. But you should, your way of speaking, your body language and your soft skills should automatically, give them an answer کہ he or she is the right candidate. تو first of all, basic thing is آپ اپنے obviously اس کو میں grooming بھی کہوں گا and again communication skills بھی کہوں گا. See what you're going to speak, prepare for it. رٹا مت لگائیں کسی بھی انٹرویو کے اندر. دا ٹائم وین یو لرن سم تھنگ وین یو گوئنگ ٹو اسپیک از دا ٹائم وین یو ول فالٹر یور سیلف. اینڈ امیزون کے فاؤنڈر جیف بیزوس کی ایک بڑی فیمس سیئنگ ہے کہ انوویشن از دا بگیسٹ مدر آف آل, رائٹ. تو پاکستانیز کو انٹرویو کے وقت آلویز شوڈ فوکس آن دیٹ ون تھنگ. کیونکہ اگر آپ کوئی چیز یاد کر کے آئیں گے تو دیر ول بی اے پوائنٹ ویئر یو ول گیٹ اسٹک. Once you're stuck, you'll have a negative body language. Once your body language is negative, تو اس کے بعد وہ صرف آپ وہاں سے نیچے ہی جائیں گے, اوپر ریکور کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اوکے, تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جائیں گے. آپ 5 انٹرویوز میں کتنا پوچھیں گے؟ بالکل صحیح ہے. پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ نہیں ہے. پہلے انٹرویو میں بیسکلی اٹس جسٹ اے بیسک HR ہیومن ریسورس انٹرویو کہ وہ دیٹ از لائک 30 minutes. اس کے بعد پرسنالٹی بلڈنگ اور کہ ویدر یو ول بی ایبل ٹو اسپیک ان دا کمپنی, آپ سروائیو کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ یا نہیں کر سکتے. ایبسلیوٹلی, بالکل. سیکنڈ انٹرویو میں کیا پوچھتے ہیں؟ سیکنڈ انٹرویو میں دے آسک یو کہ آپ نے یہ والی جو جاب سلیکشن کری ہے, جو اپلائی کیا ہے, کہ آپ نے اپلائی ہی کیوں کیا ہے اس کے اندر, وچ از ویری ان کامن ان آر پارٹ آف دا ورلڈ. لاٹ آف پیپل آسک دیٹ ان دا فرسٹ انٹرویو پاکستان کے اندر بھی. لیکن 30 minutes اس چیز کے اوپر بولنا اور ایک دوسرے بندے کو کنونس کرنا کہ وہ پرٹیکولر فیلڈ کیوں چوز کی ہے یا امیزون کیوں چوز, وہ پرٹیکولر فیلڈ کیوں چوز کری, اور آپ نے یہ جو سائڈ جو نیکسٹ جاب ان لائن تھی اس پہ کیوں اپلائی نہیں کیا. سو ان آرڈر ٹو کنونس دی آڈینس کہ یہی جاب میرے لیے سوٹیبل ہے. 30 منٹ کون بولے گا یار اس پہ 30 منٹ لوگوں کو بولنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دا مومنٹ یو ول اسٹارٹ اسپیکنگ اینڈ ڈیفینڈنگ یور سیلف کہ میں نے کیوں اپلائی کیا is the time where you're actually going to tell the company کہ I am really interested in this job. تو مے بی پھر آپ بات کریں گے اپنی ہسٹری کی, اپنے انٹرسٹ کی, اس فیلڈ میں دلچسپی اور کیوں ہے دلچسپی, پھر اس کے سب فیلڈز جو ہیں, پھر آپ کا اس میں انٹرسٹ میں بھی پڑھائی سے یا ایکسپیرینس سے کس طرح آیا یا انٹرنشپس. تو آپ اپنے تجربے پہ بات کرتے ہیں. اور اس سے ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس انٹرویو کے اندر یہ بتا رہے ہیں انٹرویور کو کہ میں نے دوسری جاب کیوں سلیکٹ نہیں کری, which is more important. Between the lines you're telling them کہ یار this is more suitable for me. کیا وہ صرف convincing power چیک کر رہے ہوتے ہیں؟ They are trying to check the convincing power and they are also trying to check کہ is he or she able to defend the company or defend in any sort of corporate business meetings the numbers of the company and the results of the company. I think پھر confidence بھی پتہ چلتا ہے. Absolutely. Interpersonal skills پتہ چل جاتی ہوں گی. بالکل ایسی, right, بہت ساری چیزیں پتہ چل, آپ کی personality and also کہ آپ ڈر رہے ہیں یا نروس ہو رہے ہیں, ساری چیزیں وہاں پہ پتہ چل جائیں گی. بالکل ایسی. ہاؤ گڈ یو آر ایبل ٹو ہینڈل دا پریشر, ہے نا. بالکل ایسی ہے. تیسرے میں کیا ہوتا ہے؟ تیسرے کے اندر دے اسپیسیفکلی آسک یو اباؤٹ دا ڈگریز دیٹ یو ہیو ڈن. پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی, اسپیسیفکلی US کے اندر یہ آج کل کانسیپٹ ہے کہ ڈگریز امپورٹنٹ نہیں ہیں. ٹو سرٹن ایکسٹینٹ جو آپ کے بگ فارچون 50 کمپنیز ہیں, دے آر ناٹ اونلی لوکنگ فار دا ڈگریز. اس کی ریزن اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر وہ ڈگریز کے لیے صرف جاب آپ کو ڈگریز کی بیسس پہ جاب دے رہے ہوتے تو ڈگری کا سوال پہلے انٹرویو میں سیکنڈ انٹرویو میں ہوتا. If they have conducted 2 interviews, third interview is about okay, whatever you have done in your degree, now let's talk about that for 15-20 minutes کہ either آپ نے وہ امپلیمنٹ کرنا سیکھا ہے یا نہیں سیکھا. میں آپ کو یہاں پہ ایگزامپل دیتا ہوں چھوٹی سی. جب میں نے اپنا MBA کمپلیٹ کیا تو 95% of your MBA in any part of the world is going to train you on how to cater the work place. اس کے اندر ڈفرینٹ چیزیں آ جاتی ہیں, اس کے اندر ڈفرینٹ کانسیپٹس آ جاتے ہیں. ورک پلیس میں مینجمنٹ کس طرح کرنی ہے, آرگنائزیشنل بیہیویئر کیا ہونا چاہیے. دے آر ٹرائنگ ٹو چیک کہ either you have the ability and power to implement whatever you have studied in your curriculum or not. Okay. تو وہ جو پاور چیک کرتے ہیں وہاں پہ, اس کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل اسپیشلی میری ریکویسٹ ہے پاکستانی اسٹوڈنٹ سے, اپنے ماسٹرز لیول کی ڈگریز کے اوپر ڈو ناٹ انویسٹ 12 گھنٹے ایک دن میں. دیٹ ول ناٹ ہیلپ یو. آپ کوئزز یاد کر رہے ہیں, آپ ٹیسٹ یاد کر رہے ہیں,
I do not recommend that. شاید یہ بہت ایک ایک انکامن چیز ہے. ڈو ناٹ رن آفٹر دا گریڈس ان یور ماسٹرس ڈگری. جو گریڈس تک کی لمٹ ہوتی ہے وہ آپ کے بیچلرس تک لمیٹڈ ہوتی ہے. آفٹر یور ماسٹرز لیول the job that you'll get is all based on your soft skills and how you will handle the organizational behavior. اور third interview majority of the companies میں ہوتا ہی organizational behavior کے اوپر ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور وہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 15 to 20 minutes. They're able to judge very easily کہ یہ اس ڈپارٹمنٹ میں الگ الگ لوگ انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں. یہ الگ الگ انٹرویو کر سکتے ہیں. کچھ کمپنیز ٹو سیو ٹائم دے ڈو اٹ ان 1 day 2 days بیکاز دیز ور کووڈ ٹائمس. اس کے اندر دے ڈیڈ اٹ سیپریٹلی. ٹھیک ہے. تیسرے میں آپ کہہ رہے تھے آرگنائزیشنل بیہیویئر پہ زیادہ بات ہوتی ہے, تو مے بی سافٹ اسکلس پہ ہی بات ہو رہی ہے, رائٹ؟ بالکل جج کر رہے والی چیزیں. چوتھے میں کیا ہوتا ہے؟ چوتھے میں دے آسکس یو اگین کہ آپ کے پاس سچویشنل اویئرنیس کیسی ہے. سچویشنل اویئرنیس کے دو بالکل ایموشنل انٹیلیجنس چیک کرتے ہیں. دے چیک یور EQ, دے چیک یور IQ. EQ is more important than your IQ. Situation کو کس طرح مینیج کرنا ہے. They'll give you the tasks. Some tasks are very basic and very simple. The reason why they give you basic tasks is because a lot of people are not able to fulfill that. کیونکہ وہ اس کو بھی کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. Absolutely. بالکل ایسی ہے. اچھا اوکے, یہ بھی ہو گیا 25-30 منٹس. جی ایسی ہوتا ہے. پانچواں میں دے گیو یو مور کویشچنز آن دا اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ دیٹ دل پٹ یو ان. آپ نے سچویشنل اویئرنیس کے تحت اپنے لیڈرشپ پرنسپلس کو لنک کرنا ہوتا ہے. اینڈ دین یو ہیو ٹو آنسر دیم کہ اچھا فار ایگزامپل اف یو ہیو 2 critical colleagues in a company that you know will always deliver results and drive success for the company, ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے. اینڈ دس از ویری کامن ان اینی پارٹ آف دا ورلڈ, رائٹ؟ ان کی اگر آپس میں بن نہیں رہی ہے تو ایز دیئر لیڈ, ایز دیئر ڈائریکٹر, مینیجر, پروگرام مینیجر, واٹ ایور, ہاؤ وڈ یو سالو دیٹ سچویشن؟ کیوں؟ کیونکہ ناٹ اونلی اٹس گوئنگ ٹو ٹیسٹ یور ایبلٹی آف ہینڈلنگ اسٹریس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹس گوئنگ ٹو ٹیسٹ کہ کیا آپ میوچلی ہر ایک کی پارٹنرشپ کو لے کے کمپنی کو آگے بڑھا سکتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کو آگے بڑھا سکتے ہیں یا نہیں بڑھا سکتے. سو دا لاسٹ اینڈ فائنل انٹرویو از بیسڈ آن دیٹ. اینڈ اگین اٹس بہت سمپل سوال ہوتے ہیں, بٹ دا آنسرز سم ٹائمز جس طرح آپ نے کہا کچھ لوگ کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں آنسرز. اٹس ناٹ اباؤٹ کمپلیکیشنز, اٹس اباؤٹ گیونگ دا انٹرویور what he or she wants to hear, and what they want to hear is کہ کس طریقے سے you'll solve the situation. A lot of people will have different answers. There is not a right answer or wrong answer, but the way you handle the situation is the answer. اوکے. اب آپ خود بھی انٹرویوز لے رہے ہوتے ہیں؟ بالکل. ٹھیک ہے, تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے. آپ CVs بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بالکل. ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے جو ہم آپ ایشین لوگوں کی یا اسپیسیفکلی پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی دیکھتے ہیں کہ وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, جو لوگ انٹرنیشنلی اپلائی کر رہے ہیں اسپیشلی وہ, تو پہلے بتائیں CVs میں وہ کیا غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں؟ CVs میں obviously جو بھی آپ نے اپنی اسکلز ارن کریں, ڈگریز ارن کریں, یو ول رائٹ دیٹ. بٹ مائی ریکمنڈیشن از کہ سب سے پہلی غلطی جو پاکستانی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں, دے ٹرائی ٹو رائٹ ایوری تھنگ آل ایٹ ونس. لائک فار ایگزامپل میں نے اپنے ہائی اسکول سے کیا کیا, رائٹ, فرام دیٹ پوائنٹ آن ورڈز دل مینشن کہ میں نے ہائی اسکول سے لے کے ماسٹرس تک یہ چیزیں اچیو کریں. If you have done your master's degree, my recommendation would be do not include any details about your high school. Just include the name, because obviously جب آپ ماسٹرس لیول تک پہنچے ہیں تو وہ آپ نے ہائی اسکول کیا ہی ہوگا, اس کے بغیر آپ پہنچ نہیں سکتے in any part of the world. Do not waste those precious spaces اپنی ریزومے کے اندر. اور سیکنڈلی ایک پاکستان کے اندر اسکول اور کالج کا صرف نیم ڈال دیں, جسٹ ایز اے مینشن کہ آپ نے کون سا, US کے اندر اس کو ہائی اسکول ڈپلوما بولتے ہیں, پاکستان کے اندر اٹس کامنلی ریفرڈ ایز میٹریکولیشن, انٹرمیڈیٹ, او لیولز, اے لیولز, بس نام, صرف نام ڈال دیں. اینڈ دین سیو دیٹ اسپیس فار واٹ ایور یو ہیو ڈن ان یور ڈگری لیول ایکیڈیمکس. اچھا ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جس کا ایکسپیرئنس نہیں ہے, جو فرسٹ جاب کے لیے اپلائی کر رہا ہے, تو پھر وہ اپنے یونیورسٹی ریلیٹڈ پروجیکٹس اور اس سب پہ ہی بات کرے گا نا. اور بالکل ایسی ہے. اور جس کے پاس انٹرنشپ یا لیٹس سے ایک بھی جاب کا ایکسپیرینس ہے تو وہ ان ایکسپیرینسز پہ بات کرے گا. لیکن اس کے نا تھوڑا سا میں ایڈ یہ کر دوں, اگین دس از سم تھنگ دیٹ آر اسٹوڈنٹس آر ویری گڈ ایٹ, بٹ کہیں نہ کہیں وہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں پرابلم کر دیتے ہیں ان دیئر ریزومیز. وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ریزومے کے اندر یو نیڈ ٹو گیو اے ویری اسٹرانگ نیریٹو. Pakistanis are very good at narrative building in different systems in our society, but at the same time وہ چیز جب ہم ٹیک کے اندر یا ایون مینجمنٹ سائڈ پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں
तो वी आर नॉट एबल टू डू दैट. आसान तरीका क्या है? जाके अच्छी सीवीज पढ़ें, अच्छी जेडीज भी, मतलब सो मुझे ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई एम अप्लाइंग फॉर ब्रांड मैनेजर पोजीशन, तो मैं जाकर जो लिंक्डइन पे मुझे लगता है कि बेस्ट ब्रांड मैनेजर्स दिख रहे हैं या जिनका पर्सनल ब्रांड बना हुआ है, उनके लिंक्डइन पर जाकर उनकी जेडी या फिर उनके पिछले एक्सपीरियंस उन्होंने लिखे हुए होते हैं अपने एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में, वो पढ़ूँ तो मुझे वहाँ से कीवर्ड्स मिल जाएंगे, टर्मिनोलॉजीज़ मिल जाएंगी, सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर मिल जाएगा. इज़ दैट राइट वे टू डू थिंग्स? जो कंपनीज की जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं इवन ऑन लिंक्डइन या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखें, वो जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसकी जो लाइन स्ट्रक्चर है और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, दैट इज़ व्हाट वी वांट ऑन रेज्यूमेस. क्यों? क्योंकि वो आप कभी भी नहीं देखेंगे एक बुलेट पॉइंट ही रहता है. इन आर रेज्यूमेज इन आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वो बुलेट पॉइंट तो होता है लेकिन वो 3 लाइन का बन जाता है. Nobody has the time to read that. Not even the systems that we implement, the AI systems that we have, they need time to do that, right? We will not invest 15 minutes on a resume. एक और जो मिथ है वो ये है पाकिस्तान के अंदर कि आपकी रेज्यूमे कितने पेज की होनी चाहिए, राइट? 1 पेज. 1 पेज, कोई बोलते हैं नहीं 2 पेज. I'll share a very basic understanding of how I deal with these things क्योंकि मैं ये करता हुआ आ रहा हूँ. And again there is not a right or wrong answer to this. This is what I've done in my career in last 6-7 years. Resume जो है आपकी उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी efficient professional life उस resume building के दिन तक रही है. Efficient professional life से मेरा मतलब है again आपने कंपनीज़ में अपनी बैचलर्स लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे क्या किया, इंक्लूड द नंबर्स कि मैंने इस तरीके से सिस्टम को बेहतर किया, ऑप्टिमाइजिंग 5% ऑफ द डिलीवरी मैट्रिक्स और द डेटा मैट्रिक्स. वो बहुत ज़रूरी है. दैट विल गिव अ नैरेटिव टू योर स्टोरी इटसेल्फ. सेकेंडली, you do not need to forcefully shorten your resume. I'm not saying कि आप उसको 5 pager या 6 pager कर दें, but if you have the accurate experience and if you have whatever the company wants to listen, include that. There is not a system in the world जो आपको बोले कि यार मैं 2 पेज की resume को I'll not read it, मैं उसको साइड पे रख दूंगा. ऐसा कहीं नहीं होता. अगर आपकी resume 1 पेज से बढ़ के 2 पेज पे जा रही है, मेक दैट हैपन. आप कह रहे हैं अननेसेसरी लंबी मत करना. अननेसेसरी लंबी मत करना. हाँ. चलें इंटरव्यूज़ पे आते हैं. इंटरव्यूज़ पे क्या आप देखते हैं स्टूडेंट्स गलतियाँ कर रहे होते हैं, या नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, ओके सो वी आर टॉकिंग अबाउट यंग प्रोफेशनल्स ऑल्सो, जिसने यहाँ पे लेट्स से पाकिस्तान में 1 नौकरी की है, 2 नौकरी की है, वो भी अप्लाई कर रहे हैं बाहर, और आपने ऐसे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू किया है, राइट? तो क्या गलतियाँ कर रहे होते हैं वो? गलतियाँ सबसे नंबर 1 पहले ये होती है इंटरव्यूज़ के अंदर कि दे डू नॉट हैव देयर होमवर्क ऑफ द कंपनी. कंपनी की क्या वैल्यूज़ हैं, कंपनी क्या चाहती है आपसे, वो नहीं पता होता. अगेन मैं जब ये कहता हूँ कि रट्टा नहीं मारना चाहिए इन इंटरव्यूज़, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉट इवन नोइंग द वैल्यूज़ ऑफ द कंपनी. ऑब्वियसली आप कंपनी की वैल्यूज़ समझ के और पढ़ के आएँ एंड देन एक्सप्लेन इट इन योर वर्ड्स कि आप किस तरह से इम्पैक्ट करेंगे. कंपनी की तो वैल्यूज़ ऑलरेडी मैंशन है एंड कंपनी ऑलरेडी हैज़ अ ब्रांड. मतलब nobody needs an introduction for the big multinational giants, whether in Pakistan or internationally, right? You need to convince them कि आप उनके लिए राइट फिट है. सो सबसे पहले अंडरस्टैंड. एंड अगेन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के अंदर जो मैंने देखा इंटरव्यूज़ में, आई हैड लॉट ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम सिटी ऑफ इस्लामाबाद, कराची से बहुत से लोग थे. वी फॉर सम रीज़न हैव लॉस्ट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि कहाँ कितना बोलना है. समटाइम्स बिलीव मी और नॉट, इंटरव्यू के अंदर ये भी ज़रूरी होता है कि कहाँ चुप रहना है. क्यों? क्योंकि देयर इज़ दिस टर्मिनोलॉजी विच इज़ वेरी कॉमन, इट्स कॉल्ड काउंटर क्वेश्चनिंग, राइट? If you're allowing the interview to counter question, रूम ना दो. absolutely. So my biggest understanding is कोई स्टोरी याद है आपको ऐसी जब आपने ये ब्लंडर किया हो? मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये बहुत ब्लंडर किए. मुझे इंटरव्यू के अंदर तो ये ब्लंडर मैंने कभी नहीं किया. उसकी रीज़न ये है कि गोइंग बैक टू माई Formula 1 टाइम्स, कराची के अंदर कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जिसके पास मैं स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं गया. It's one of the hardest things in life to ask someone for money, especially in this atmosphere right now in our country, economically and financially. Who was your sponsor? हमारा स्पॉन्सर जो था फॉर Formula 1 in 2016 we had बैंक अल्फला. उसके ऊपर पूरा कमर्शियल भी बना था. We were live on different channels on a TVC as well. And then later on, because of that success, the commercial's name was Karnama. If anybody wants to go to the YouTube as well, they can search on that as well. उसके बाद we had different companies. Faizan Steel थी, Unilever was a big name. We had Tesla. Last year, Tesla was on board with us as our battery partner as well.
تو وہ جرنی جو اس نے آپ کو بہت سکھا دیا. بالکل, میں آپ سے بلکہ ایک اسٹوری بھی شیئر کر دیتا ہوں. جب میں بینک الفلاح گیا فار اسپانسرشپ, اٹ واز مائی ری ایکٹیو, میں بھی تھا اس میں, میرے ساتھ 2 کولیگس بھی تھے ہمارے. وی ور ری ایکٹیو ان تھنگز آلویز, وچ از ویری امپورٹنٹ فار آور اسٹوڈنٹس. ناٹ ری ایکٹیو, مائی بیڈ, ایکٹیو ہونا چاہیے آپ کو, ڈونٹ بی ری ایکٹیو. وین وی وینٹ ٹو بینک الفلاح, ہمارے پاس پروپوزل تھا اینڈ وی ہیڈ این امپریشن, کیونکہ ہر کوئی پیسوں کو نہ بولتا ہے, اور جو پروجیکٹ ہم کرنے والے تھے, فارمولا 1 کار بنانے والے تھے, nobody initially was interested in that, because میرے پاس ایسے جواب آتے تھے کہ پاکستان میں بجلی تو ہے نہیں, گاڑی الیکٹرک سے کیسے چلے گی. تو ٹو کنونس دیٹ سوسائٹی کہ یار یہ صرف یہ کانسیپٹ نہیں ہے, اس سے اور بھی چیزیں بہت امپروو ہونی ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. وین وی وینٹ ٹو دیٹ بینک, I was lucky enough, we partnered up with their head of communications. جب میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے مجھ سے ڈائریکٹ سوال یہ کیا کہ پیسے کتنے چاہیے, یہ اٹس واز اے ڈائریکٹ سوال, بیکاز وی ور ناٹ ٹرینڈ ٹو آنسر دیٹ کویشچن, کیونکہ اتنی ریجیکشنز آئی تھیں پیچھے. واٹ ایور سم کمپنی واز ایبل ٹو آفر اس, وی ووڈ ہیو جسٹ سیڈ یس. تو وہاں پہ ہم نے یہ کہا ان کو کہ میم ہمیں 8 لاکھ روپے چاہیے. وی نیو ان آر ہارٹس کہ 8 لاکھ روپے میں کام ہوگا نہیں, بیکاز دا ہائیسٹ برانچ آف دا پروپوزل واز آلموسٹ رفلی 40 لاکھ روپیز 2016 کے اندر. دین وی ور لکی انف کہ بینک الفلاح سے ہمیں دے ٹرینڈ اس ان اے وے کہ دیکھو جب پروپوزل لاتے ہو, فرسٹ آف آل تو یو جسٹ ڈو ناٹ آسک فار, یو ڈو ناٹ اسٹارٹ لو, آلویز اسٹارٹ ایٹ اے لیول جہاں آپ کو پتہ ہے کہ اگر مجھے 8 لاکھ روپے چاہیے تو ڈو ناٹ اسٹارٹ ایٹ 8, اسٹارٹ ایٹ 15, 16, 17, دین یو ول گیٹ 8. اینڈ دین آئی واز لکی انف, دا ٹیم واز لکی انف کہ شی آفرڈ اس پورا پروجیکٹ کتنے کا ہے, اینڈ دوز لائنز آئی اسٹل ریمبر ان مائی ہارٹ, پورا پروجیکٹ کتنے کا ہے. اینڈ وی ور اگین اسٹٹرنگ ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ یار اب کیا بولنا ہے, بولنا بھی ہے کچھ نہیں بولنا. اینڈ دین وی ور لکی انف, دے بیکیم آر ایکسکلوسو پارٹنر. They invested a lot in us. They invested a lot in increasing our engineering capabilities as well, جو کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ. ہماری پوری گاڑی جو پہلی بنی تھی فارمولا 1 کار, موسٹ آف اٹس پارٹس ور آئدر امپورٹڈ, کیونکہ ہماری وہ پہلی اٹیمپٹ تھی. بٹ بینک الفلاح ایز آر پارٹنر, دے ہیلپڈ اس a lot in at every level of our journey. 4 million انیشلی ملے. اینڈ دین ون بگ تھنگ دیٹ آئی ووڈ وانٹ ٹو ہائی لائٹ فار آر پاکستانی یوتھ از always have a contingency plan. ایسے پروجیکٹس کے اندر, whether you're on the management side or you're on the engineering side, contingency is very important. اور یہ کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ ہے. The moment something goes wrong and you do not have it in your plan, nobody will sympathize or empathize with you. پاکستانی اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ sympathy and empathy does not exist, not only in Pakistan, in the entire world. کیونکہ companies are on a task to save money, right? It's not just their money, it's the money of the stakeholders. تو ہماری فیلنگ کبھی کبھار یہ ہوتی ہے ایز اسٹوڈنٹس, میرے ساتھ بھی یہی تھا کہ یار ہم بچے ہیں نا تو یہ ہماری بات مان لیں گے, ایسا ہوتا نہیں ہے. اینڈ دین ون سم ون سیز نو, یو فیل نگلیکٹڈ کہ یار یہ کیوں نہیں کرتے, یہ باقی چیزوں میں تو اتنا انویسٹ کرتے ہیں, اگر میں ابھی کسی فیشن شو کے لیے جاتا تو یہ میرے لیے انویسٹ کر دیتے, اس میں کیوں نہیں کرتے. تو آلویز لرن کہ یو نیڈ ٹو پریزنٹ یور آئیڈیا ان اے وے کہ اگر کوئی آپ کی چیز خراب بھی ہوتی ہے ایونچولی, have a contingency. Backup hona in our case us project ke andar, okay, we did not have a contingency. And then eventually again we were taught by our sponsor کہ contingency plan بھی بہت ضروری ہے. So I'll go back to that point جہاں آپ کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ سارے آپ اسپانسرس جب ڈھونڈ رہے تھے اس ایکسپیرینس سے آپ نے یہ سیکھا کہ کہاں کتنا بولنا ہے, نہیں بولنا یا زیادہ بولنا ہے. اینڈ یو سیڈ کہ انٹرویوز میں لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اکثر زیادہ بھی بول جاتے ہیں کچھ ٹائمس میں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کاؤنٹر آرگیومنٹس آ سکتے ہیں, وہاں آپ کو خاموش رہنا چاہیے. Absolutely. ٹھیک ہے. واٹ آر دا ادر تھنگز یو سی جو کینڈیڈیٹس غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں؟ سب سے بڑی غلطی جو میرے نزدیک کینڈیڈیٹس کرتے ہیں ان دیئر انٹرویوز وہ یہ ہے کہ دے آر ناٹ ایبل ٹو میک دیئر اچیومنٹس ویزیبل. اچیومنٹس ڈز ناٹ مین یو ہیو ٹو اینڈ اپ ایٹ نمبر 1 پوزیشن ایٹ اینی لیول ان یور لائف, ایسا نہیں ہے. یو میک یور اون اچیومنٹس. دا وے یو برانڈ یور سیلف از ویری امپورٹنٹ. ہمارے یہاں ایک MBA کی ڈگریز کے اندر اور ایون وین یو گو ٹو دا BBA لیولز ایز ویل, بیچلرز لیول کے اندر, وی ڈو ہیو کیریکولمز اینڈ کلاسز جہاں پہ آبویسلی ان کو مارکیٹنگ مینجمنٹ سکھائی جا رہی ہوتی ہے, بٹ
دیر از ناٹ اے کلاس, ایٹ لیسٹ میں نے اپنے ٹائم پہ تو ایسی کوئی کلاس نہیں دیکھی تھی ان پاکستان جہاں پہ ہاؤ ٹو برانڈ یور سیلف کا بھی ایک کورس ہو. وی ڈو ہیو کورسز کمیونٹی لرننگ اور ایتھیکل لرننگ, بٹ ایتھیکل لرننگ کے اندر یہ چیز بھی آنی چاہیے کہ جب میں انٹرویو کے لیے جاؤں تو مجھے اپنے آپ کو کس طرح پریزنٹ اور برانڈ کرنا ہے. پریزنٹیشن صرف اور صرف آپ کے لکس یا آپ کا کلودنگ ایکسیسریز سے ظاہر نہیں ہوتی. آپ کی برانڈ, آپ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ اس سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ اپنی اچیومنٹس کو کس طرح ان اے ویری شارٹ ٹائم پریزنٹ کر رہے ہیں. آپ کو میں ایگزامپل ہی دیتا ہوں کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس, میرا ایک ایکسپیرینس بھی تھا. اٹ واز اے کینڈیڈیٹ فرام کراچی وین آئی واز انٹرویوئنگ فار امیزون. That candidate had a lot of things mentioned on his resume and a lot of genuine things جو واقعی اس کو اس فیلڈ کے لیے ہیلپ کر سکتی تھی going forward in Amazon Web Services, which is the main heartbeat of Amazon. But the candidate was not able to tell the world کہ وہ کس طریقے سے یہ اچیو کر چکا ہے سب کچھ. And there were numerous things that he had done. He had done a lot of hackathons. کیوں نہیں بول پاتے؟ بیکاز دے فیل کہ یہاں پہ یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے یا یہ ناکافی ہے, یا میں صرف اور صرف اس حد تک رہتا ہوں جہاں تک جو ہے نا میں نے پڑھا تھا یا سیکھا تھا یا میں نے یوٹیوب سے ویڈیوز سرچ کی تھیں. یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھنا فار انٹرویو پریپریشن از ویری گڈ. آئی ووڈ انکریج دیٹ. ایٹ دا سیم ٹائم the fault that people make is they try to learn those things کہ میں یہ یاد کر لوں اور یہی جا کے بول دوں. اگر فار ایگزامپل if I'll take a name, if PepsiCo International is taking an interview, ضروری نہیں ہے کہ وہی انٹرویو آپ Amazon جا کے یا آپ کسی اور کمپنی میں جا کے وہی انٹرویو ریپلیکیٹ کر دیں گے. سو اسٹاپ ریپلیکیٹنگ انٹرویوز, لرن فرام اٹ, لرن اینڈ بی کیوریس اباؤٹ واٹ پیپل آر سیئنگ. لیکن اس کو بالکل کاپی کرنا از اگین اٹ گوز بیک ٹو آپ وہ چیز یاد کر رہے ہیں اینڈ دین ایونچولی یہ ایک ہیومن نیچر ہے, یو ول اسٹٹر سم ویئر. So when you do that again, you are just not giving yourself enough room again. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کہ پلیز بیچنا نہیں آتا. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور ایک اور چیز یہاں پہ یہ ہے جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ینگ یوتھ کو گائڈ بھی کرتا ہوں اس میں. اینڈ ایون آئی گیو ون لیکچر ایٹ یونیورسٹی آف کولوراڈو 2 months ago in Denver in the US. اس کے اندر آئی واز ایڈریسنگ پیپل فرام سپلائی چین, اسٹوڈنٹس فرام سپلائی چین ان دیئر لاسٹ سیمسٹر. They all had good GPAs, they all had good desires to go in different Fortune 50 companies of the world. لیکن وہاں بھی یہ کہیں نہ کہیں چیز آتی ہے جہاں پہ they are not able to sell themselves. اب وہ کس طریقے سے ہوتا ہے, کیا ہم اپنی ریزومیز کے اندر ایک کویشچن آیا تھا لاسٹ ایئر جب آئی واز وزٹنگ پاکستان کہ کیا میں اپنی ریزومے کے اندر چیزیں میک اپ کر دوں یا میں جھوٹ لکھ لوں ریزومے کے اندر. Nobody is asking you to write false or claim anything falsely in your resumes. Nobody is asking that. But again, mention the things in a way کہ آپ کی اسٹوری دنیا کو ظاہر ہو. We all understand what you have achieved when someone will read your resume, when the system will vet it. Obviously اسی کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جا رہا ہے. Now in an interview you have to tell that story, and story telling again it's an art, but at the same time story telling کے اندر you have an introduction, you have the body of the story, you have the climax of the story کہ میں کہاں فیل ہوا. ایک اور چیز مجھے اس سے یہ یاد آ گئی کہ a lot of students have a fear کہ وہ اپنے failures انٹرویو کے اندر they should not mention it. اب should they mention it or should they not mention it? They absolutely should mention it. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ فیل نہیں ہوئے in your life that means you did not have any learning capability. تو وہ چیز کمپنیز کو دکھانا کہ بھائی I have done a lot of wonders and I've won a lot of laurels in the country or in my life, لیکن ساتھ میں یہ میرا فیلئر بھی تھا. اور جس طریقے سے وین آئی واز گیونگ انٹرویوز فار ڈفرینٹ کمپنیز میں نے اپنے فیلئرس کو بہت بیوٹیفلی ہائی لائٹ بھی کیا کہ دس از ویئر آئی میزریبلی فیلڈ. اینڈ دین واٹ ہیپنز از اٹس اے ہیومن سائیکی. وین یو ٹاک اباؤٹ یور فیلئرس دا کاؤنٹر کویشچن ول آلویز بی اباؤٹ فیلئر کہ اچھا کہاں فیل ہوئے تھے. اینڈ دین یو ہیو دیٹ ہول اسٹوری ایٹ یور بیک ٹو ٹیل دا ورلڈ کہ میں یہاں فیل ہوا تھا, اس لیے فیل ہوا تھا. اینڈ دین ونس آئی واز ڈن لرننگ آؤٹ آف دیٹ فیلئر I learned from it, moved forward, and then I achieved this for my academic career or my professional career. Wonderful advice. A lot of people just hide their failures بہت دفعہ. اور یہ صرف جاب انٹرویوز کا نہیں ہے, جنرلی بھی اگر ہم بات کریں نا تو لوگ
چھپا جاتے ہیں. Absolutely. تو جب میں CEOs کا انٹرویو کرتی ہوں نا تو میں ضرور ان سے پوچھتی ہوں فیلئرس کے بارے میں بات کریں, بلنڈرس کے بارے میں بات کریں, مسٹیکس کے بارے میں بات کریں, بیکاز دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو لرن فرام, اور پھر ہم بھی اسی سے سیکھیں گے, رائٹ. Absolutely. سو از دیر اینی تھنگ ایلس دیٹ یو ریمبر جاب انٹرویوز کے بلنڈرز میں؟ جاب انٹرویوز کے بلنڈر میں مجھے ایک اور چیز بھی یہ یاد آ رہی ہے کہ آپ وین یو سٹ ان این انٹرویو, ایون اف یو سٹنگ آن اے زوم کال, it doesn't matter, right? If you're sitting physically in an office as well, both are treated as same. پاکستانی سوسائٹی کے اندر یہ تھوڑا سا کووڈ کے بعد مسکنسیپشن آیا ہے کہ زوم انٹرویو کے اوپر یو کین سٹ اینی ویئر یو وانٹ, یو کین سٹ ان اینی اٹائر یو وانٹ. ایسا نہیں ہے. زوم انٹرویوز اب تو اسپیسیفکلی کمپنیز مینشن کر رہی ہیں, بگ ملٹی نیشنل جائنٹس, کے زوم انٹرویو ول بی ٹریٹڈ ایز اف اٹس اے فزیکل انٹرویو ایز ویل. سو آپ اپنے انٹرویوز از آل اباؤٹ کمفرٹ زون سے باہر آنے کے لیے ہوتا ہے. سو کمفرٹ زون سے آپ کو باہر آنا پڑے گا. ڈو ناٹ بی کمفرٹیبل سٹنگ ایٹ یور ہوم آن اے زوم انٹرویو. بہت دفعہ ایوری ون ہیز دا ٹیلنٹ, بٹ بیکاز دے آر سو کمفرٹیبل اینڈ دے آر ناٹ چیلنجنگ دیم سیلز فار دیٹ ہاف این آور انٹرویو, دے ٹین ٹو فیل. اب میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. زوم انٹرویو میں بہت دفعہ میں اب انفیکٹ ایک جینوئن ایگزامپل دیتا ہوں جو میرے ساتھ ہوا. تھینک گاڈ اٹ وازنٹ فرام پاکستان, اٹ واز این انڈیویجول فرام اے ڈفرنٹ کنٹری. وی ور انٹرویوئنگ ہر اینڈ کانسٹنٹلی فار 15 minutes her dog was barking at the back. And now it was an interview for a very good position. Now my whole focus obviously coming from Pakistan, میں نے اس چیز کو اگنور کیا جہاں تک میں کر سکتا تھا, لیکن ایونچولی یار وہ کیا کرے گی, لیکن اب وہ گھر پہ بیٹھ کے انٹرویو دے رہی ہے. Absolutely. Then the thing is you need to understand your situation as well and your setting as well. If you think you have animals at home, pets ہیں آپ کے پاس, یا آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر, میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں, ہر ہاؤس ہولڈ کا مسئلہ ہے یہ کہ انٹرویو چل رہا ہوتا ہے, بٹ ایبسلیوٹلی ایسی ہی ہے. تو you need to this is part of our culture as well, but when you are going to these big companies, they do not know your culture at the grassroots level. وہ اس کو نیگیٹیولی ٹریٹ کر لیتے ہیں. They will not never mention you کہ ہم انٹرویو کٹ شارٹ کر رہے ہیں یا ہم آپ کو اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیں گے. Obviously they can't mention that, but eventually I personally know بہت جگہوں پہ ہم نے ایسے لوگوں کو ریجیکٹ کیا کہ ان کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بولنا کیا چاہ رہا ہے. تو زوم انٹرویوز میں بھی یو ہیو ٹو سٹ ان این انوائرمنٹ جہاں جو پروفیشنل ایبسلیوٹلی. ہاں, سو مے بی یو کین چوز سم کافی شاپس یا اس طرح سے جا کے, کیونکہ گھر پہ سناٹا ہو, یہ ایسٹرن سوسائٹی میں گھر پہ سناٹا یہ بہت مشکل ہے. اوکے, لیٹس ٹاک اباؤٹ چیلنجز ناؤ. سو یو ور این آؤٹ سائڈر دیر اینڈ آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو فیس سرٹن چیلنجز. کھانے سے لے کر کام کرنے تک جو چیلنجز تھے بتائیں. سب سے پہلے کھانے کی بات کر لیتا ہوں میں. ویر ایور یو گو ان دا ورلڈ, وین یو موو فرام پاکستان, ایون اف یو گو ٹو مڈل ایسٹ, رائٹ, دا ٹیسٹ از ویری ڈفرینٹ فوڈ کا. ہمارا زیادہ اچھا ہوتا ہے نا, ہمارا زیادہ اچھا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی. ایز فار ایز آئی ایم کنسرن ہمارا زیادہ اچھا ہوتا ہے. وین آئی فرسٹ وینٹ ٹو امیریکا, آئی لیو ان دا اسٹیٹ آف منیسوٹا. منیسوٹا میں لاسٹ ویک اٹ واز -37 Celsius. So now that was the initial challenge for me. I moved in the month of February 2019. February is the worst month in Minnesota. جب میں موو کیا وہاں پہ, بلیو می اور ناٹ, جس دن میں موو کیا ایٹ شکاگو ایئرپورٹ, آئی واز ریڈنگ دا نیوز آن دا ٹی وی. اس میں کہہ رہے تھے کہ دا پولر ورٹیکس از جسٹ اباؤٹ ٹو ہٹ دا مڈ ویسٹ ریجن. شکاگو, الینوائے اینڈ منیسوٹا مڈ ویسٹ ریجن میں آتے ہیں. وی ڈو ناٹ ہیو اینی کانسیپٹ آف پولر ورٹیکس. سو میرے لیے یہ تھا یار اچھا زیادہ سردی ہوگی, صحیح ہے, ٹھیک ہے. آئی ہیڈ این انڈرسٹینڈنگ آف واٹ دیٹ مینس, آئی ڈڈ ناٹ ہیو ایکسپیرینس آف ہاؤ ٹو کیٹر دیٹ. اس چیز کو جب میں منیسوٹا پہنچا, دین آئی ریئلائز کہ یہاں پہ لائف مشکل ہے کتنی. لائف ڈزنٹ اسٹاپ, لیکن میرے لیے موونگ فرام کراچی اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ. آئی ہیڈ فیملی دیئر, لیکن وین یو موو فرام اے سٹی وچ ہیز 30 million people and move to a city which has roughly maybe 2 million people at most, you have that cultural shock. Cultural shock کے ساتھ ساتھ second thing that you look at is یار میں حلال کھانا کہاں سے کھاؤں. That is a big problem in the society. Obviously یہاں پہ آپ different brands order کر سکتے ہیں. وہاں پہ at first when you start your life you do not have an understanding of کہ اچھا کون سا حلال ہے کون سا حلال نہیں ہے.
آپ کے موبائل کے اوپر zabihya.com کھلا ہوا ہوتا ہے, اچھا یہ حلال ہے, یہ نہیں ہے, یہ ہے, یہ نہیں ہے. دین یو میٹ ڈفرنٹ پیپل ان لائف دیٹ سے نہیں وہ حلال بیچتا ہے, بٹ ہی ڈزنٹ سے دیٹس حلال. اس کو کاؤنٹر کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. پاکستانی اسٹوڈنٹس جو وہاں جاتے ہیں دے آلسو فیس دا سیم سچویشن ایز ویل. پہلا چیلنج یہ آ گیا آپ کا. دوسرا چیلنج ہاؤ ٹو موو فرام دیٹ کلچرل شاک. اینڈ کلچرل شاک از ناٹ دیٹ کہ وہاں کے لوگ کیسے آپ کو ٹریٹ کر رہے ہیں. پہلے تو یہ کہ آپ کو لوگ نظر نہیں آتے. سب سے بڑا شوق تو ہے ہی یہی کہ آپ کو آوازیں سنائی دینے کو نہیں ملتی, رائٹ. تو میں کراچی آتا ہوں ہر سال, سو دا بگیسٹ بگیسٹ تھنگ دیٹ برنگس اسمائل آن مائی فیس ہے جب میں ٹریفک میں جاتا ہوں اور ٹریفک میں پھنس جاتا ہوں. دیٹ بیکمز اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار می, اینڈ آئی آلویز میک اے ویڈیو آف اٹ اینڈ سینڈ اٹ ٹو مائی کولیگس بیک ان دا US کہ دس از ہاؤ ٹریفک آپریٹس ان مائی سٹی, اینڈ آئی پراؤڈلی برانڈ اٹ, رائٹ. سب سے بڑا چیلنج ایک تو یہ آتا ہے کہ آپ یو ڈو ناٹ ہیو اینی ون ٹو ٹاک ٹو اینڈ ڈیل ود. دیٹ کریٹس اے پرابلم آف لیک آف سوشل اویئرنیس دین. کیونکہ اگر آپ کچھ مہینے ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ یو آر ناٹ ڈیلنگ ود اے لاٹ آف پیپل, یو ٹینڈ ٹو بی مور سوشلی آکورڈ. تو پاکستانی اسٹوڈنٹس کو میری یہ ایڈوائس ہے جو بھی وہاں جا رہے ہیں, ایون اف یو آر گوئنگ ٹو اسٹیٹس وچ آر وچ ہیو لاٹ آف پاپولیشن, اگر آپ ویسٹرن سائڈ پہ جا رہے ہیں US کے یا ایسٹرن سائڈ پہ جا رہے ہیں نیو یارک سٹی کی سائڈ پہ, ڈو ناٹ میک یور سیلف سوشلی آکورڈ. دیر آر مینی تھنگس دیٹ آر ڈفرنٹ ان دوز سوسائٹیز دیٹ یو ول نیور بی ایبل ٹو ڈو آبویسلی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ نے یہ مینیج کرنا ہے کہ میں کس طریقے سے انہی لوگوں کے ساتھ سروائیو کر پاؤں. دا ریزن وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ از دیٹ ہیز این امپیکٹ آن یور پروفیشنل لائف ایز ویل. جب میں سوشلی کسی سرکل کے اندر سروائیو نہیں کر پا رہا یا اس کا پارٹ نہیں بن پا رہا, آئی ایم کٹنگ 50% آف مائی اسٹیک ٹو موو فارورڈ ان اینی کمپنی اور ان اینی سرکل آف دیٹ سوسائٹی. سو پاکستانیز سب سے پہلے تو دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ دے ہیو اے لاٹ آف ٹیلنٹ, بٹ دیٹ ٹیلنٹ نیڈس ٹو بی مٹیریلائزڈ. اس کو آپ نے کس طریقے سے اس سوسائٹی میں جا کے مکس اپ ہو کے امپلیمنٹ کرنا ہے. میں نے اس طرح کے بہت ایگزامپلس دیکھے ہیں کہ وی فار سم ریزن ان لاسٹ 5 to 6 years because of a lot of saturation even on different social media platforms, either we try to avoid that society while being there, یا تو ہم اس سوسائٹی کا ایسا پارٹ بن جاتے ہیں کہ we lose our grassroots. ڈو ناٹ ڈو دیٹ. آپ دونوں چیزوں کے اندر بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے. اور آپ تو اور مجھے ورک پلیس کا بھی بتائیں نا کہ جیسے آپ ورک پلیس میں انٹر ہوئے تو وہاں پہ بھی آپ کو کلچرل شاک لگا ہی ہوگا, اور پھر وہاں پر فٹ ان کرنا, اینڈ آلسو ناؤ یو ہیو پیپل اراؤنڈ یو, بٹ یو ہیو ٹو فٹ ان ڈفرنٹ کائنڈ آف پیپل پہ, جہاں پہ بیک گراؤنڈ بھی الگ ہے, شاید ریلیجن بھی الگ ہے, کلچرس بھی الگ ہیں, ایٹ ٹائمز ڈفرنٹ کنٹریز سے آ رہے ہوتے ہیں. ور دے ویری ایکسیپٹنگ ٹورڈز یو؟ آپ کو امیریکا میں یا ایون اف یو بیکاز آئی ہیو ٹریولڈ اے لاٹ, ایون اف یو گو ٹو دا یورپین سائڈ آف دا ورلڈ, آئی ہیو لیوڈ ان چائنا فار 1 year ایز ویل. جس بھی آپ کنٹری میں جائیں یو ول فیس دیٹ ایک ریزسٹنس آئے گی آپ کے پاس فرام دوز پیپل. اف سم ون کمز ان پاکستان ایز ویل, بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا میں نظر آتی ہیں, دے آر پارٹ آف دا سوشل میڈیا اینڈ دا براڈر میڈیا. لیکن فار ایگزامپل آپ سے اندازہ کریں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی امیریکن ٹپکل امیریکن آ کے 3 سال رہنے کا ایک پرانا وہ کر لے, پلان بنا لے, یو آر اسٹل ہاسپٹیبل, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ول ونڈر اینڈ تھنک کہ یار یہ جائے گا کب. تو امیجن کہ اتنا انفلکس ہے امیگرینٹس کا ان پارٹس آف دا ورلڈ کے اندر, وہ کس طرح مینیج کرتے ہوں گے. ورک پلیس میں جب آپ جاتے ہیں, آبویسلی آئی فیس اے لاٹ آف چیلنجز. کس طریقے سے؟ نمبر 1, ایون دو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہو گو ٹو دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ, ان کی انگلش لینگویج اسکلز دے آر ویری گڈ, اینڈ آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ. یہ ہماری ایک متھ ہے پاکستان کے اندر کہ آئی ٹیک دا نیم, پاکستان میں یہ متھ ہے کہ انڈینز آر آن اے گریٹر اور اے بیٹر سائڈ آف دا لینگویج. میں نے بہت سے انڈین سے ڈیل کیا ہے. دے مائٹ بی مور ٹیکنیکلی سوفسٹیکیٹڈ بیکاز آف دا ریسورسز دیٹ دے ہیو, اینڈ obviously بیکاز آف دا اکنامک کنڈیشن دیٹ از ان دیئر کنٹری. لیکن when it comes to English language skills and speaking skills and written English, Pakistanis are way ahead in that. اچھا, بالکل ایسی ہے. You do not have to only, میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اگر O levels یا A levels کا اس کا بیک گراؤنڈ ہے اسی کی انگلش اچھی ہے. I've seen a lot of students ایکسنٹ بھی جلدی کاپی کر لیتے ہیں نا. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. اینڈ دیٹ واز دا سیکنڈ پرابلم ایز ویل. جب آپ جاتے ہیں ورک پلیس میں,
your accent is totally different than American accent. وہ تو پتہ چل جاتا ہے فوراً نا. بالکل ایسی ہے. تو when you start speaking English, our English is little bit more aligned towards the British accent کیونکہ ہمارا medium of education ہی پورا وہی ہے. اس کے اندر we use words more clearly. America کے اندر slang بہت ہے. So when you sit in a corporate setting, an industrial setting, when you start speaking, the entire room is looking at you. They're like, یہ کون آ گیا اچانک سے, right? اس چیز کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے, and it's the first step that you should do. کیا تھا مائنڈ سیٹ, کیا تھا اس ٹائم پہ, how did you handle? میں آپ کو آنیسٹ اگر مائنڈ سیٹ بتاؤں, اسٹارٹنگ فرام این انٹرویو, وین یو گو ٹو یور ورک پلیس آن ڈے ون ان اینی کمپنی, دیر ول بی ریزسٹینس. اور میں آپ کو ریزسٹینس بتاؤں کس طرح ہوتی ہے. وہ ہوتی ہے کہ پیپل فرام دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ ناٹ نیسسری, مطلب ڈیلیبریٹلی وہ اس طرح نہیں کرتے. واٹ دے ڈو از کہ یار یہ جو ہے نا, بیکاز اس کا لینگویج ہم سے ملتا نہیں ہے, ایکسنٹ نہیں ملتا اس سے ہمارا, یہ تھوڑا سا جو ہے نا اپنی اسکلس کے اندر بھی لیک کرے گا. سو وین یو گو دیئر یو آر آلریڈی اسٹارٹنگ ایٹ اے لوور پرسپیکٹیو ایسا بنا ہوتا ہے. بالکل پرسپیکٹیو ایسا, تو اپنے آپ کو منوانا مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. اوکے, انٹرسٹنگ. any challenging situation that you remember that you can recall کہ یار یہ بہت مشکل تھا and I'm proud of myself کہ میں نے یہ کیا. بالکل. نو میٹر واٹ فیلڈ یو گو ٹو, جس بھی فیلڈ میں جائیں امریکہ کے اندر, امریکہ لاٹ آف پاکستانی اسٹوڈنٹس وین دے گو ٹو امریکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ فوراً سے جو ہے نا کسی بھی فارچون 50 کمپنی کے اندر چلے جائیں, ہائر ہو جائیں, اور بس کسی نہ کسی طریقے سے وہ کہیں نہ کہیں ان کمپنیز کے اندر اچھی پوزیشن میں فوراً پہنچ جائیں. ایسا ہوگا نہیں. اس کے پیچھے ریزن جس طرح آپ نے کہا, ایک ریزسٹنس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. نو بڈی ول ٹیل یو دیٹ بائی ورڈس کہ میں تمہیں اس لیے نہیں رکھ رہا یا میں تمہیں اس لیے اچھا ٹریٹمنٹ نہیں دے رہا بیکاز یو آر فرام ڈفرنٹ پارٹ آف دا ورلڈ. کوئی بولے گا نہیں, لیکن یو ول اسٹارٹ فیلنگ دیٹ. اس فیلنگ کو اگر آپ نے اپنی ایموشن میں کنورٹ کر دیا, you will not have a successful career. A lot of Pakistanis make this mistake. شاید میں نے بھی اپنی انیشیل کریئر کے اندر یہ مسٹیکس کی ہوں گی, بیکاز اٹس سچ اے فاسٹ پیسڈ کنٹری اور ہر چیز ڈیٹا ڈریون ہے اور ریزلٹس ڈریون ہے. نو بڈی, trust me, nobody would care about your emotions. So it's better not to show your emotions. Have those feelings, keep it in your heart, move forward and learn from your mistakes. صحیح ہے, اتنی مشکل بات کر دی آپ نے. بالکل ایسی ہے. اچھا مجھے بتائیں, ورک پلیس پہ what about politics, what about toxicity, یہاں سے زیادہ ہوتی ہے؟ ورک پلیس ٹاکسیسٹی یا وہاں پہ ڈفرینٹ انداز میں ہوتی ہے. میں اس کو اس طریقے سے کہنا چاہوں گا. میں آپ کو ایگزامپل اپنی پرسنل لائف سے دے دیتا ہوں. وین آئی واز ورکنگ in a different company than Amazon, we had a situation where because you're going from this part of the world, اگر کسی بھی کلائنٹ کو یا اگر کسی بھی وینڈر کو ان اینی کیپیسٹی آپ کی کوئی چیز, آپ کی پرسنل کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, اینڈ بیکاز یو آر ناٹ پارٹ آف دیٹ سوسائٹی, یو ول فیس ریمارکس آن یور اسٹارٹنگ فرام یور ریلیجن, اسٹارٹنگ فرام یور ایتھنیسٹیز, اسٹارٹنگ فرام یور کلر. آپ فیس کریں گے. کیوں؟ کیونکہ دے نو کہ دے ڈو ناٹ ہیو اینی ریپریکشنز آف اٹ. اس کا ریئیکشن بہت امپورٹنٹ ہے, اینڈ دیٹ از ویئر پاکستانی سم ٹائمز لیک. اف سم ون شٹ اپ کال دینی چاہیے, اٹس اس کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. یو بیکاز یو آر ان اے ڈفرنٹ پارٹ آف دا ورلڈ, آپ کو ضرورت ہے ابھی اس جگہ کی, رائٹ. یو شوڈ ناٹ برن یور بوٹس. آپ اگر بہت ایگریسو ہو جائیں گے, پاکستان میں بہت کچھ ہو جاتا ہے, تو بھی نقصان ہے. you'll definitely lose your job. You'll definitely have a dent on your career. Do not do that. Whenever someone is targeting آپ کی social life یا آپ کی religious life, listen to that and respond in the most professional way possible based on whatever you're working with that client. Okay. Keep it to that. If Okay. you're going to respond in the same way, you will not move forward. پرسنل نہیں لینا. بالکل ایسی ہے. What are the other things that you have seen when it comes to politics or toxicity? بالکل. پالیٹکس اور ٹاکسیسٹی دنیا کی ہر کمپنی میں ایگزسٹ کرتی ہے. ان اینی ورک پلیس یو گو ٹو, اٹ ڈزنٹ میٹر. یو ول ہیئر کامنٹس ریگارڈنگ یور ورک ایتھک, ایون دو پاکستانیز کا ورک ایتھک از وے بیٹر دین ادر پیپل ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ, بٹ اسٹل یو ول ہیئر اباؤٹ کہ یہ چیزیں اور بہتر ہو سکتی تھیں. ایون دو on your right side you'll see the same person at the same level not doing those things correctly, but nobody's talking to them. Politics ke andar the biggest thing that you can do to avoid that is do not become an active part of it. ایک چیز یاد نہیں چاہیے پاکستانیز کو, اور even in the world as well, and I used to always say this to my
in every lecture that I give कि politics is everywhere in this world, starting from all the campaigns that we design, whether they are part of active politics or not, वो कहीं ना कहीं आपकी जो ना बाइसनेस के अंदर होती है कहीं ना कहीं. सही है. तो उसको आपने उसके साथ डील करके चलना है. फॉर एग्जाम्पल, you'll always have internal workplace politics when it comes to promotions. promotion का वो एक ऐसा सिनेरियो होता है जो पाकिस्तान से लेके एंटार्क्टिका तक सेम रहेगा. वो क्यों क्योंकि everyone wants to go forward, right? Now you have to be very tactful and understanding of the things. If you feel कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आपको जो है ज़बरदस्ती जो है you're being sidelined, do not tell anyone that you're being sidelined, but from that day onwards work on it and make things better. And again, जो मैंने पहले बात की थी, आपका काम बोलेगा, आपका काम बोलेगा और आपकी अपनी ब्रांडिंग बोलेगी पूरी. वो बहुत ज़रूरी है. मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी के अंदर आई फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस फ्रॉम माई Formula 1 times, from my Amazon times, and even currently as well. I've never responded anyone with any political remarks that hey, मुझे तुम्हारा काम पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारी पर्सनालिटी पसंद नहीं आई. Whenever I have a team जहाँ जो लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं, if I do not like something or do not agree with something, obviously you have to learn to disagree as well and learn to agree as well. I would give them a pathway कि यार ये चीज़ इस तरीके से और बेहतर हो सकती है. हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी लैक करती है. वी डू नॉट गिव समवन अ चांस कि यार अच्छा ये तुम्हारा फेलियर है लेकिन इसको इस तरीके से ट्राई करो तो नेक्स्ट टाइम इट विल you'll flourish. अच्छा, एक चीज़ आप ऑफ कैमरा बोल रहे थे कि ग्रोथ माइंडसेट की जब हम बात करते हैं तो हमें पाकिस्तान में ग्रोथ माइंडसेट ज़्यादा दिखता है और वहाँ नहीं होता. ये कुछ हज़म नहीं हुई बात, दोबारा बताएं. बिल्कुल ऐसी है. पाकिस्तानीज़ हैव अ टेंडेंसी ऑफ सर्वाइवल. हमारी सर्वाइवल टैक्टिक्स जो हैं और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स जो हैं वो इतनी बेहतर हैं बाकी दुनिया से. क्योंकि उसकी रीज़न है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अगेन. आपका सिस्टम आपको इतना जो है ना रिजिलिएंट कर देता है. बिजली के बगैर भी रह कर दिखाओ, गैस के बगैर भी रह कर दिखाओ. बिल्कुल ऐसी है. चिंगची रिक्शे में ट्रैवल करके दिखाओ. बिल्कुल ऐसी है. वो जब सफ़र करना हो ना आपको, इवन जब मैं इस पॉडकास्ट के लिए आ रहा था, वो जो जर्नी है मेरे घर से यहाँ तक की आधी थकावट उसमें हो जाती है आपको, राइट? तो उसके अंदर you need to understand कि you already are blessed with some things that might not be considered blessings in our country, right? जब आप वहाँ जाते हैं या किसी भी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जाते हैं, उनकी रेजिलियंस कम होती है. उनकी रेजिलियंस बहुत कम है. वो इसलिए कम है क्योंकि they have not seen the other parts of the world. Majority of them have not seen other parts of the world. What majority of average Americans want to do is have just a basic understanding of life. उनके क्या मसले होते हैं? हमारे तो पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही वाले मसले होते हैं. उनके क्या होते हैं? उनके मसले जिस तरह मैंने ऑफ कैमरा कहा था वो ये होता है कि आईफोन का चार्जर नहीं चल रहा. उनका मसला ये होता है कि आज बर्फ़ ज़्यादा क्यों हो गई. उनका मसला ये है कि आज मुझे नैंडोज़ ने या KFC ने एक चिकन का पीस इतना छोटा क्यों दिया. तो दे टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर ग्रांटेड. तो अंडरस्टैंड दिस कि आप लोग वो चीज़ नहीं करते, पाकिस्तानीज़ वो नहीं करते. वॉट एवर वी गेट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी एक्सेप्ट इट. सो द ओनली प्लेस वेयर वी शुड वर्क इज़ कि उस चीज़ को किस तरह से पॉलिश करना है और एक्सलेंस की तरफ जाना है. इंटरेस्टिंग. आई वाज अबाउट टू आस्क वन अदर थिंग. अच्छा, आपने ये भी कहा था ग्रोथ माइंडसेट पे, यू सेड कि यहाँ जो है नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल बट ऑल्सो फॉर द सेक ऑफ लाइक ग्रोथ हम एफर्ट ज़्यादा करते हैं. वो ग्रोथ के लिए उतनी एफर्ट नहीं करते, यू सेड. क्योंकि दैट सोसाइटी हैज़ अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स, लोन प्रॉब्लम्स. मैंने नई गाड़ी लेनी है, आई डू नॉट हैव द मनी बट आई हैव अ क्रेडिट लाइन, तो मैं नई गाड़ी ले लूँगा क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं. उनके पास ऑप्शंस हैं, बट दोज ऑप्शंस समटाइम्स वर्क अगेंस्ट दैम. फॉर आर यूथ एंड फॉर आर पीपल, what happens is they are very calculated in these regards. I believe me or not, a lot of Pakistanis prefer not to take loans when they go to the US, which is a very good thing. There will be a struggle. तो इंटरेस्ट की वजह से भी बहुत हद तक बिल्कुल वो कहीं तो अच्छा काम होता है ना उस पर फिर इंटरेस्ट की वजह से ही माइनस कर देते हैं बिल्कुल बहुत ऐसी सारी है. चीज़. सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन,
سرٹیفکیشنز از سم تھنگ جس پہ بچے بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, کون سی کرنی چاہیے, کون سی نہیں کرنی چاہیے, ہماری فیلڈ میں کیا چیز بہتر رہے گی. ڈو یو تھنک کہ امپلائرز یہ نوٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ مطلب آبسلیٹ بھی ہو چکی ہیں. اگر آپ بات کریں لیٹس سے یو سے کہ میں نے ایکسل پہ کوئی کورس کیا ہے, یا پھر پاور پوائنٹ کا میں نے کورس کیا ہے, یا ورڈ کا کوئی کورس کیا ہے, ابھی تو اتنے زیادہ اور ایڈوانس آپشنز آ گئے ہیں جو کہ مینول کاموں کو بہت حد تک آبسلیٹ ہم کر چکے ہیں. سو فار ایگزامپل سو مینی پیپل سے کہ یار تم جو ہے یہ والا ڈیزائن پاور پوائنٹ پہ جا کے بنا لو. ایم لائک ہیو یو یوز pitch.com؟ آئی مین کافی حد تک وہ آپ کی بہت سارے ہارڈ ورک کو مائنس کر دیتا ہے. سو دیر آر ٹولس. سو سرٹیفکیشنز کس حد تک نیسیسری ہیں اور کیا امپلائرز ان کو پرائیورٹائز کرتے ہیں؟ I'll tell you a very funny thing. پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے جو میں دیکھتا ہوں وہاں پہ, اینڈ دے شوڈ ناٹ ہیو دس پرابلم. دس از سم تھنگ دیٹ وی کین اوائڈ آر سیلوز. ہم ہر سرٹیفکیشن, فار ایگزامپل آئی نیم اٹ سکس سگما, PMP, ایجائل, کائزن, وی وانٹ ٹو ڈو آل آف اٹ بفور وی گیٹ دا جاب. ٹرسٹ می, امپلائرز جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے, they do not see these certifications because the reason is once you get into the job they want you to do those certifications with them. کیوں؟ کیونکہ اس کمپنی میں کس طریقے سے سکس سگما یا پروجیکٹ مینجمنٹ امپلیمنٹ ہوگا, they want you to specifically cater to that. A lot of companies, a lot of big companies, پاکستان میں بھی اسٹارٹ ہو گیا یہ, they have their own courses for PMP certifications, for Six Sigma and for other methodologies. So you should not waste a lot of your money on achieving those certifications. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ certifications لینا برا ہے, لیکن just to run after those certifications will not lend you anywhere in your career. وہ اگر آپ نے Six Sigma نہیں کیا ہوا کسی جاب سے پہلے تو وہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ جاب پہ رکھیں گے نہیں. شاید آپ کو ایج نہ ہو, لیکن when you talk آپ اس میں Six Sigma کی باتیں ضرور کر سکتے ہیں. تو جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں, rather than just investing their wealth in certifications at their student level, learn about Six Sigma, learn about project management professional. کیونکہ لرننگ کے تو کوئی پیسے نہیں ہے نا. آپ جائیں گے, آپ انہیں کی ویب سائٹ پہ جائیں, there are many free courses available. Do not run after all these courses جو آپ پیسے دے کے کر لیں گے تو میں بس بہت ہی کوئی سرٹیفائڈ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. آپ فری چیزیں اویلیبل جو ہیں ان کو یوٹیلائز کریں, اور have a basic understanding of all these certifications یا softwares before you go to your workplace, and then enhance your ability of working with those softwares. Very interesting, very interesting. So there's a lot that one can learn from you. I think you hold a lot of experience جو کہ students کے کام آ سکتا ہے, especially when it comes to applying jobs internationally. I would love to do more videos with you soon. Absolutely. Inshallah. And before closing the interview, last question, how was the life after that viral meme happened and the viral video of Nida Yasser's interview? What happened after that? Kuch change hua? بہت کچھ چینج ہو سکتا تھا in a negative way for me, not in a negative way, but I could have taken a lot of limelight when it happened in 2021. I chose not to. The reason for that is you do not have to just think about short-term goals of your life. ایک چیز پاکستانی یوتھ کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے, سوشل میڈیا is the epitome of innovation at the moment. اسی کے پیچھے پوری AI ہے, اسی کے پیچھے پورا ڈیٹا سینٹرز چل رہے ہیں. Everything is based on this. But at the same time, you need to understand کہ آپ کا content ہے کیا. Do not just run after views and آپ کے لائکس کتنے آ رہے ہیں. Understand کہ آپ کا جو content بک رہا ہے میڈیا کے اوپر وہ ہے کیا. ندا یاسر کی جو وائرل میم ہوئی تھی, obviously if you look in our society, sometimes we do not do our homework when we are doing certain kind of shows, and the same thing happened. اس کے بعد جو پاکستانی سوسائٹی کا ریئیکشن تھا, right, that was not justified. آپ کسی کے اوپر just based on کہ یار انہوں نے فارمولا گاڑی میں کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں وہ ان کو نہیں پتا تھا, حالانکہ پتہ ہونا چاہیے تھا, لیکن اگر وہ نہیں پتا تھا, you can not target someone's family یا someone's personal life. So ہماری جو یوتھ ہے, This wasn't like the first meme because Nida Yasser show میں ویسے بھی memes بنتی رہتی ہیں, بالکل بنتی رہتی ہیں, like very popular. اب blunders اور بھی لوگ کرتے ہیں بٹ وہ popular نہیں ہوتے تو پکڑے نہیں جاتے. بالکل ایسے ہے تو, and
and now I think she enjoys the virality. she loves it. اور میں نے ڈفرینٹ شوز پہ بھی اور دیکھا ہے وہ اس کی ایکٹیولی ذکر بھی کرتی ہیں. اینڈ آئی پرسنلی لائک اٹ ایز ویل. جس بھی میں اپنی ٹاکس میں جاتا ہوں, جس بھی طریقے سے میں آئی ایم آلسو ٹیڈ اسپیکر, میں جہاں بھی جاتا ہوں. Did you get a call from family کہ بھائی جانی کیا چل رہا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہوا تھا مجھے. میں آئی واز ان دا US اور میں سو رہا تھا, میرے دوست کا میسج آیا کہ یار یہ کیا ہوا ہے. تو آئی سو اٹ اینڈ آئی انجوائڈ دا مومنٹ آبویسلی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں نے اپنے پرسنل کام کو جو ہے جس سے میں ایونچولی آئی گاٹ ان دا لائم لائٹ, وہ افیکٹ نہیں ہونے دیا. وہ انگریزوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا ندا یاسر شو کیا ہے. انگریزوں کو بالکل نہیں پتہ ندا یاسر شو کیا ہے, لیکن یہ وہاں تو کسی کو نہیں پتہ چلا. وہاں اگر میں نے لوگوں کو بتایا, وہاں پاکستانی کمیونٹی کو پتہ چلا. فنی اسٹوری, میں شکاگو ایئرپورٹ سے آئی واز گوئنگ فلائنگ ٹو منیاپولس, تو جو وہاں پہ ایک اوبر ڈرائیور تھے, ہی ہمسیلف مینشنڈ کہ وہ آپ نے میم دیکھی ہے ابھی پاکستان میں, وہ سوشل میڈیا میں بات ہو رہی تھی, اینڈ ہی مینشنڈ کہ ایک میم بنی ہے ابھی دیکھیں, وہ فارمولا گاڑی والی میم آئی ہے, وہ پتہ نہیں کون مارننگ شو کرتا ہے. تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا وہ میں ہی تھا. تو ہی واز لائک اچھا آپ تھے وہ. تو ہماری کمیونٹی کو وہاں بہت چیز پتہ چلی. لیکن But it's okay. So what I like about these things is کہ لوگ انجوائے کرتے ہیں. Absolutely. اور ایون پاکستان نہیں, میں انڈیا میں بھی دیکھتی ہوں تو یہ انفیکٹ یہاں جو میم بن رہی ہوتی ہیں وہ انڈیا میں بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہیں. میمز یہاں سے زیادہ گھوم رہی ہوتی ہیں, اوریجنیٹ یہاں سے ہوتی ہیں, بٹ دے جسٹ میک فن اینڈ دے انجوائے دوز سچویشنز. ابھی بھی وہ آپ کا پولیٹیکل سچویشن ایسی چل رہی تھی, پھر اس کے بعد الیکشنز ہوئے, پھر چاہے آپ بجلی ہی لے لیں, آپ گیس ہی لے لیں, لوڈ شیڈنگ ہی لے لیں, وہ ہر سچویشن کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین دے جسٹ انجوائے میمس. سو دیٹس دیئر وے آف انٹرٹیننگ دیم سیلوز, اینڈ آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ہارم. بالکل ایسی ہم تب تک یہی بولیں گے جب تک ہمارا مذاق نہیں اڑ رہا, اور جب اڑتا ہے تو پھر لوگ زیادہ اس کو دل پہ لے لیتے ہیں. بٹ خیر, اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو, اینڈ آئی ووڈ لو ٹو ڈو مور ویڈیوز ود یو. اینڈ دیر واز اے لاٹ آف ویلیو ان ٹوڈیز ایپیسوڈ, اینڈ آئی ایم ریئلی گلیڈ دیٹ وی ڈڈ دس ود یو. بفور کلوزنگ دا انٹرویو, آپ کا کوئی میسج؟ میرا میسج پاکستانیز کو یہ ہے کہ یو آل آر وی نیڈ ٹو لرن فرام آر ہسٹری. forget about what's happening in your country right now. Obviously every one of us have a stake in that, but at the same time do not be impressionable. ہم لوگ بہت impressionable لوگ ہیں, ہم لوگ جلدی انفلوئنس ہو جاتے ہیں. You should work on your field to benefit the country. اگر ہر کوئی وہ کرنا شروع کر دے گا تو you'll see this saturation decrease in the society. You do not only have to be a part of certain political party to benefit the country or certain system of the country. True. But you can benefit in any way you want. میں صرف بول رہا ہوں یہاں پہ, and I'm not talking anything out of this world. میں بیسک چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. وہ چیز بہت ضروری ہے پاکستان کے اندر. اینڈ لاسٹلی, پاکستانیز نیڈ ٹو learn that nations have a defining moment. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم نازک موڑ سے گزر رہے ہیں, لیکن there has to be a time where you have to identify your mistakes and wait for a moment and tell the world, yes, we were wrong, here, now we are going to move forward. جب تک ہم وہ چیز لرن نہیں کریں گے, وہ چیز سیکھیں گے نہیں کہ میں نے یہ غلطی کری تھی, you will not be able to sell anything in the world. True. Thank you so much for being here. بہت شکریہ. اور ہسل جس طرح کام کر رہا ہے, I am really glad the way you are working personally and the way you're giving people, the youth, the chance to come and express their opinions in a very free and open environment. Wonderful. Thank you so much for being here. Thank you.